آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ 16 مہینے پہلے ہم سب کو یاد ہے کہ غالباً 15 اگست کو 2021 کو طالبان کابل میں داخل ہوئے تھے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کے بعد حالات اندرون ملک بہتر ہو جائیں گے، امن و امان پہلے کی طرح مثالی ہو جائے گا، اور جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات میں جو ایک چھیچھا لیدر ہے پرانی، وہ اس کی شدت قدرے کم ہو سکے گی۔ ہم لوگوں نے بھی امیدیں لگائی تھیں اور آج 16 ماہ گزر گئے، امیدیں اپنی جگہ قائم ہیں اور حالات آگے کھسک چکے ہیں۔ تازہ ترین جو ابھی کابل سے خبریں آ رہی ہیں وہ مرکزی کابل میں ایک اچھا سا 3 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں اٹیک ہوا ہے آج دوپہر کو۔ یہ ہوٹل زیادہ تر چینی باشندوں میں مقبول ہے جو تجارت اور مختلف کاموں کے سلسلے میں کابل آتے جاتے رہتے ہیں۔ 3 ہلاکتوں کی خبر ہے اور 20 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اتوار کو جب چھٹی ہوتی ہے تو چمن کی جو بارڈر پوسٹ ہے پاک افغان سرحد پہ جو قندھار صوبے کی طرف جاتی ہے، چمن سے سرحد پار سے 5-6 گولے گرے، شہری ان کی زد میں آئے، 7 ہلاکتوں کی توثیق ہوئی اور 20 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کارروائی افغان سرحدی فورس نے کی، اور کہانی یہ ہے کہ جو سرحدی باڑ ہے اس کی ریپیئرنگ کر رہا تھا پاکستانی عملہ۔ پہلے ایک تیز رفتار جیپ آئی، اس نے باڑ سے ٹکرانے کی کوشش کی تاکہ عملہ وہ کام نہ کر سکے۔ اس کے بعد تو میں ہوئی اور پھر ایک مصالحتی جو سرحدی کمیٹی ہوتی ہے حکام کی، انہوں نے کہا کہ رفع دفع ہو گیا ہے معاملہ۔ لیکن کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد اچانک سے سرحد پار سے بھاری ہتھیار جس میں توپیں اور مورٹار استعمال ہوئے، 5 سے 6 گولے سرحد پار گرے، اور جس سے میں نے بتایا جیسے کہ 7 ہلاکتیں ہوئیں اور 20 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بتایا کہ افغان حکومت نے اس پہ پشیمانی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ پچھلے مہینے ہی 13 نومبر کو اسی فرینڈشپ گیٹ پہ ایک مسلح افغان نے فائرنگ کر کے ایک پاکستانی سرحدی سپاہی کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اس میں سرحد پار 5 افغان ہلاکتیں ہوئیں اور 14 زخمی ہوئے۔ 2 ہفتے پہلے ہی کابل میں پاکستانی سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ داعش ملوث ہے۔ داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی اور پاکستانی ناظم الامور عبد الرحمن نظامانی بال بچ گئے۔ اس وقت طالبان نے دعویٰ کیا کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دونوں ملکوں کو تعلقات کو خراب کرنے کی جو داعش سازش کر رہی ہے یہ اس کی ایک کڑی تھی۔ مگر چمن میں جو واقعہ ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو طالبان ہیں، جو مرکزی انتظامیہ ہے، غالباً اس کی اپنے جو لوکل کمانڈرز ہیں یا ریجنل کمانڈرز ہیں یا مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، ان پہ ہی گرفت اتنی ڈھیلی ہے کہ باقی لوگوں کا، باقی مسلح گروہوں کا وہ کیا مقابلہ کریں گے، یہ ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ شبہ ہے یا حقیقت ہے، تفصیلات ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اخبار نیوز کے کارسپونڈنٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں احسان ٹیپو محسود صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ احسان صاحب، ذرا ہمیں اس کی فارسی سمجھائیے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ سر، آپ نے خود بھی کہا کہ 15 اگست کے بعد جب طالبان نے باضابطہ کنٹرول سنبھالا افغانستان کا، تو ہم نے تو یہ توقعات وابستہ رکھی تھی افغان طالبان سے کہ وہاں پہ ہماری جو کور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہے افغانستان کے حوالے سے وہ چیزیں ایڈریس ہوں گی اور اس میں بہتری ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن ابھی جو حالات بن رہے ہیں خاص کر افغانستان کی طرف سے، تو میرے خیال میں وہ جتنی بھی توقعات تھی وہ الٹا ہی یعنی گراؤنڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے بات کر دی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری توقعات غلط تھیں کہ یا طالبان جو ہے ان کے قابو میں چیزیں نہیں آ رہی یا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہو کیا رہا ہے؟
نہیں وہ تو اگر داعش کے والد صاحب وہ دیکھ لیں تو ان کا تو ہے کہ داعش ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ خود طالبان کے لیے بھی ہیں. طالبان کی جو سینئر لیڈرشپ ہیں اسپیشلی ان کے جو اسکالرز ہیں وہ بھی ان کے داعش کے حملوں کا بن رہے ہیں ٹارگیٹ. لیکن جو بارڈر پہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو خود طالبان کر رہے ہیں. یعنی کل کا جو واقعہ ہے چمن میں تو وہاں پہ جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز تو وہ تو بالکل انٹینشنلی انہوں نے وہاں سے مارٹر برسائے جس میں عام لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں وجہ میں جاننا چاہ رہا ہوں, یہ تو اطلاعات تو ہیں, وجہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ خواہ کوئی کیوں کرے گا. وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بارڈر فینسنگ جو ایک تار ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے. پھر طالبان نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ نہیں آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے. تو پاکستانی جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہاں پہ بارڈر کے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور پھر طالبان نے آ کے وہاں پہ ایکسکیویٹر. سر میں براڈر پرسپیکٹو میں آپ کا ویو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو واقعات ہیں نا, یہ تو ہم دہرا رہے ہیں, میں نے بھی دہرا دی, آپ بھی دہرا رہے ہیں. میں بیسیکلی اگر آپ افغانستان کو ظاہر ہے کہ آپ مسلسل سٹڈی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے, کیا مجبوریاں ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے, میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے. مجبوریاں یہاں پہ یعنی ہم سے جو ایک بڑی غلطی ہوئی ہے مسلسل وہ یہ کہ یہاں پہ ہم چیزوں کو یعنی مس کیلکولیٹ وہ شروع سے کر رہے تھے. ہم ابھی بھی طالبان کو ایک یعنی ٹریڈیشنل جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فورس کے طور پہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ گراؤنڈ پہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ابھی بھی ان کی مینٹیلٹی وہی جو ایک ملیشیا ہے اس کی طرح ہے, اور طالبان اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ بھی, اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ایران کے ساتھ بھی ان کی یہ ٹینشن چل رہی ہے. ازبکستان تاجکستان کے ساتھ بھی بارڈر پہ کلیشز ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ہم نے چیزیں پرسیو کی تھی طالبان کے حوالے سے وہ چیزیں اب گراؤنڈ پہ غلط ثابت ہو رہی ہیں. اور یہ صرف بارڈر کلیشز کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اگر دیکھ لیں کہ ٹی ٹی پی جو مسلسل وہاں حملے کر رہی ہے پاکستان کے اندر, تو یہ ہماری اسیسمنٹ ہے سیکیورٹی اداروں کی کہ اس کے لیے افغان سوائل جو ہے وہ بھرپور یوز ہو رہی ہے. حالانکہ پوری یعنی آپ اگر ریجن میں دیکھ لیں تو کسی اور ملک کے خلاف یعنی اس طرح کوئی مسلح گروہ افغان سائل کو استعمال نہیں کر رہا جس طرح وہ پاکستان کے خلاف کل عام وہ چیزیں گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ جو ہماری ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گئی تھی یعنی 90 سے کہ طالبان جو ہیں یہ یعنی حل ہے افغانستان میں, یہ باقی جو جتنی گورنمنٹس رہی ہیں ماضی میں اور وہ جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ مل کے پاکستان کو یعنی ٹھیک ہے بالکل یہ آپ نے بہت صحیح تجزیہ کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یار بتائیں کہ یہ ابھی میں زاہد حسین کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا 2-3 دن پہلے چھپا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خود ظاہر ہے کہ داعش جس طرح پھیل رہی ہے اور داعش میں ٹی ٹی پی کے جو ڈسکرنٹڈ ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہو رہے ہیں اور جو طالبان سے اکتا چکے ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ تقریباً 4000 کے لگ بھگ جو ان کے آپریٹرز ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں سرحد کے دونوں طرف. اور ان کی یہ بھی تھیوری ہے کہ افغان طالبان جو ہیں چونکہ حالات ان سے نہیں سنبھل رہے تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ جب کمہار پہ بس نہ چلے تو گدھے کے کان مروڑ دیے جاتے ہیں. تو ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ انہوں نے ٹیپو نے بھی کہا کہ پشت پناہی تو حاصل ہے لیکن بطور لیوریج بھی شاید ٹی ٹی پی کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زاہد حسین نے جس چیز کی طرف احسان ٹیپو بھی ابھی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ والا طالبان وہ والا طالبان نہیں ہے جو 90s میں تھا جس میں آپ کو نظر آتا تھا کہ جی ملا عمر کی قیادت میں وہ نسبتاً ایک منظم فورس تھے یا کندھار سے حکم آتا تھا تو وہ اس طرح چلتے تھے. یہ اس وقت افغان نیشنل آرمی کے بارے میں بھی ہم مسلسل سنتے رہے کہ جی ریگ ٹیگ آرمی ہے. اس وقت بھی ایک طرف تو یہ جو انہوں نے نشاندہی کی جو چمن والا ہے کہ یہ لوکل لیول پہ ان کا ڈیسیشن ہے, یہ وہاں سے کوئی ہدایات نہیں آئی کہ جی آپ حملہ کریں. تو سینٹرل اتھارٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں. ہاں کویسچنیبل ہے. دوسرا ایک اور انٹرسٹنگ ایلیمنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ لاسٹ ایئر جب ہمارے بہت سارے جو عسکری قیادت جب خوش ہو رہی تھی کہ یہ ہماری جو پالیسی ہے افغانستان کی وہ اس کا ثمر ہمیں ملا اور ایک ہماری فرینڈلی گورنمنٹ آ گئی اور وہاں سے یہ این ڈی ایس اور یہ سارے وہاں سے ان کی چھٹی ہوئی, اس وقت بھی وسط صاحب بہت سارے لوگ پاکستان میں کہہ رہے تھے کہ آپ کس خوش فہمی میں ہیں
یہ آگے جا کے اور مسئلہ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے پورے 1.5 مجھے سال یہ میں. بتائیے، یہ صرف طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کب خوش فہمی میں نہیں رہی؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. جب انہوں نے مجاہدین پہ ہاتھ رکھا، گلوبل الائنس بنا، سعودی، امریکی اور پاکستانی، اس وقت بھی یہی تھا کہ بس یہ جو کمیونسٹ رجیم ہے یہ کولیپس ہو جائے، سوویت کی فوجیں چلی جائیں، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ان مجاہدین نے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا اور جس طرح ملک کو برباد کیا، تب پاکستانیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب ان کے ساتھ کیا کریں. وہ تو ان کے بچے تھے نا، ضیاء الحق نے کتنے منت مرادوں سے انہیں بڑا کیا تھا. اس کے بعد ان کے توڑ کے لیے وہ طالبان پہ ہاتھ رکھا گیا. تو 96 سے 2001 تک جب تک کہ ان کی حکومت تھی، وہ سرحدی سمجھوتا تک نہیں پاکستان ان کے ساتھ کر سکا. حالانکہ پاکستانیوں کا دعویٰ تھا کہ موسٹ فرینڈلی گورنمنٹ 1947 سے اب تک جو ہے وہ 96 کی طالبان حکومت آئی تھی. ٹھیک ہے، اور ہم پرائڈ بھی لیتے تھے. مثلا نصیر اللہ بابر کہتے تھے یہ ہمارے بچے ہیں، فیمس ہے ان کا جملہ. اور کیا نواز شریف، کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت اور کیا فوجی اسٹیبلش، سب پرائڈ لیتے تھے کہ ہو جائے گا سب. وہ بھی نہیں ہوا. اچھا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ ایون دو پاکستان پہ الزام تھا کہ یہ آپ کی مدد سے آئے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ بامیان کے بدھا والا پورا ایپیسوڈ یاد، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات. تو وہی ہے نا. سو ابھی بھی آپ کو جو ایک ریزسٹنس ملتی ہے وہاں سے، اور اس میں یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا، یہ کرنا، بیکاز وہ ایک بارگیننگ پاور ہے. لیکن ہمارا دیکھیں نا بڑا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے کہ ہمارا اصلی دشمن بھارت ہے. ہمارا جو مشرقی سرحد ہے، شکر ہے کہ وہ کوائٹ ہے، لیکن ہماری مغربی سرحد جو ہے، یہ آپ حالیہ پورا سال دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ وہاں سے ہوتا رہا ہے. اور بھارت کے ساتھ ملنے والی سرحد جو ہے وہ بالکل کوائٹ ہے. وہ کوائٹ ہے. اور ادھر جو ہے آپ کبھی بلوچستان کی سائڈ سے، کبھی خیبر پختونخوا کی سائڈ سے مسلسل ہمارے یہاں مسئلے چل رہے ہیں. تو جہاں پہ ملک کو اندرونی بہت سارے چیلنجز ہیں. اچھا، پھر جواز یہ تھا کہ جی حامد کرزئی کی حکومت، اشرف غنی کی حکومت اور امریکہ کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے. وہ جو ٹیررزم بڑھ گیا تھا اور طالبان نے پورے سرحدی پٹی پہ قبضہ کر لیا تھا، یہ اگر چلے جائیں نا تو مسئلہ حل ہو گیا. اچھا، وہ بھی چلے گئے. اب کیا کریں؟ اب مثلاً یہ ہے کہ بیچ میں انہوں نے اندر جا کے کارروائیاں بھی کی تھیں اور شاید فضائیہ کو بھی محدود پیمانے پہ استعمال کیا گیا تھا ٹارگٹ ٹی ٹی پی کو کرنے کے لیے. لیکن اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا کون سی ایسی ونڈو ہے جو توڑ کے کوئی حل پاکستان کو، کوئی انوویٹو حل تلاش کرنا پڑے گا نا. آج دیکھیں پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہم نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے، اس پہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک چینج آف کمانڈ ہوا ہے، تو امید پہ دنیا قائم ہے. ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ آ کے ذرا سا اس کو ٹیکل کریں، کیونکہ جو ہماری پالیسی رہی ہے اس کا تو ہمیں کوئی ثمر نہیں ملا. ہماری یہ ویسٹرن اور اب کوئی پالیسی بھی نہیں ہے، اور ابھی فی الحال ایک بظاہر لگتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہوگا، ایک ریویو ہوگا، تو اس کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ ون کین ہوپ کہ دے ول ٹیک اے لک. ٹھیک ہے، یہ تو واقعی پازیٹیو نوٹ ہو گیا. وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. وسط صاحب، آج مجھے یہ کافی ایک خوشی ہوئی دیکھ کر کہ عمران خان صاحب نے آج کھل کر معیشت پہ بات کی ہے. اور کیونکہ پچھلے 6-8 مہینے میں تو ہم سنتے آ رہے تھے نا، کبھی سائفر، کبھی لانگ مارچ، کبھی تعیناتی، کبھی یہ کبھی وہ، اور ہم اپنا سر پیٹ رہے تھے کہ یار لوگ تو بالکل پس گئے، ختم ہو گئے. تو آج انہوں نے بھرپور اکانومی پہ روشنی ڈالی، اور انہوں نے بھی اب یہ کہا ہے کہ اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ. کیا شیڈو پرائم منسٹر لگ رہے تھے بولتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک وہ بال کو اسپن بھی کرتے ہیں نا، نظریہ ہے. ہاں. تو انہوں نے کہا آج کہ جی جتنے برے معاشی حالات آج ہیں اتنے کبھی بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ عام آدمی کس طرح پس رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ اچھا، انہوں نے تھوڑا میڈیا کو بھی، ہمیں بھی کھینچا. انہوں نے کہا جی یہ میڈیا والے جو ہیں یہ میرے توشہ خانہ پہ لگے رہتے ہیں، لیکن یہ اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے کہ اکانومی کہاں جا رہی ہے. تو میں نے کہا ہمارے ہی چند پروگرام دیکھ لیں، ویسے سبھی بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بھی کافی سنائی کہ آپ لوگ چپ کر کے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایکسپورٹس بھی نہیں ہو رہی ہیں، آپ لوگ کو کیوں جو ہے نا، آپ کیوں نہیں باہر نکل رہے. لیکن پھر انہوں نے ہمارے جو قومی ادارے ہیں انہوں نے ان کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی کوشش کی، ہماری فوج کو، ہماری عدلیہ کو، کہ اگر یہ ملک جو ہے نیچے جائے گا تو آپ کیا خاموش تماشائی رہیں گے. اکنامک ریوائول پلان 1 2 3 یہ بھی پیش کیا؟ ابھی تو صرف تھوڑا سا وہ ہے نا، ماحول بنانا ہے نا، ابھی تو ایشو پہ. تو آج میں تھوڑا سا ماننا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب نے آج کیا کہا ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو. ہم سب کو یہ خطرہ ہے
اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے پلان کیا دیا، تو پلان ان کا یہ ہے کہ الیکشن کرائیں تو پھر ہم آ کے دیکھیں گے نا. اس سے پہلے ہم کوئی پلان تھوڑی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے نہیں، جو انہوں نے لیڈر جو ہوتے ہیں اکنامک ریوائول کے لیے پلان بھی دیتے ہیں نا کہ یار یہ میں 14 نکاتی منصوبہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ معیشت اٹھ کے کھڑی ہو جائے. کوئی اس طرح کی کوئی بات؟ اس طرح کی ابھی انہوں نے بات نہیں کی ہے. جو انہوں نے آج بات کی ہے پہلے آپ وہ کا سن خیال ہے لیتے کہ ہیں. آگے کریں گے وہ؟ جو آج بات کی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی، قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے، جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز. جو معیشت ہے ملک کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کیوں نہیں ہے. ویسے سیاسی استحکام کب آیا تھا اس ملک میں آخری دفعہ؟ دیکھیں، پچھلی جو 2 گورنمنٹس تھیں جیسے تیسے جو ہے نا، انہوں نے 5 سال اپنے پورے کیے. لیکن یہ خان صاحب سے پہلے کی مثالیں نہ دیں آپ. اوکے، تو خان صاحب کے بعد کی جو مثالیں ہیں اس میں اگر ہمیں استحکام چاہیے تو ہمیں کیا تھوڑے رولز آف دا گیم کو ماننا پڑے گا، لیکن ہم اس سے انکاری ہیں. تو آپ کا مطلب پچھلے اگر آپ 6 مہینے کو ہی لے لیں نا، تو ظاہر ہے کہ ایک دھما چوکڑی رہی ہے، ہم سب ایک ہیجانی کیفیت میں رہے ہیں. سو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جب خان صاحب یہ بولیں کہ جی کہ تھوڑا سا جو ہے استحکام ہو تو ہم ذرا معیشت پہ توجہ دیں. اچھا، ان سب باتوں کا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک بھرپور جواب آیا ہے. سن لیتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. ہر روز ایک نیا آ جاتا ہے جناب، شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ کی دعاؤں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے. آپ چاہتے تھے. آپ نے وہ حرکتیں کی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی. اپنی بہن کو آپ نے نعرہ دلوایا اور باقی سب کو چور ڈاکو آپ نے کہا. آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اچھا، انہوں نے کوئی اکنامک پلان پیش کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں ٹائم چاہیے. لگے پڑے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں اپنی کیا سیاست کے اوپر ہم نے ریاست کو ترجیح دی ہے. بھلے ہمارا ووٹ بینک گر رہا ہے لیکن ہم یار مجھے پتہ ہے کیا، وزیر اعظم نے کہا انشاءاللہ ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے. اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ انشاءاللہ ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے. مجھے یاد آ رہا ہے 15 دسمبر 1971، اس دن تک کہا گیا تھا کہ ہم جو ہیں ہماری لاشوں پہ سے گزر کے جو ہے ڈھاکہ میں داخل ہوں گی فوجیں، دشمن کی فوجیں، اور 16 کو ہو گیا. یہاں آخری وقت تک تیاریاں پوری ہوتی ہیں نکلنے کی، لیکن آخری وقت تک جو ہے ہم جو لوگ ہیں، جو 21 کروڑ 50 لاکھ لوگ، ان کے لیے یہی میسج ہوتا ہے گھبران دی لوڑ نہیں ہے. اور پھر اچانک سے پتہ چلتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، اور اس میں پھر ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کریں. یہ ہوتا ہے سیاسی پلان، یہ ہوتا ہے اکنامک پلان، اور یہی ہوتا ہے اسٹریٹجک پلان. میں تو یہی دیکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم صرف جو بگ پکچر کو ہم دیکھ لیں، اس وقت آپ کے جو ڈالر کا کیا حال ہے، زر مبادلہ کے ذخائر یار گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے ابھی جمعرات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 4 سے 5 ہفتے کا $6.25 بلین کا زر مبادلہ رہ گیا ہے، جس سے امپورٹس 4 سے 5 ہفتے کی کور ہو سکتی ہیں. پریکٹیکلی $3 بلین سعودی عرب کے پڑے ہوئے اسٹیٹ بینک کے پاس، خرچنا نہیں ہے، صرف لیجر میں دکھانا. $3 بلین UAE کے پڑے ہوئے، خرچنا نہیں ہے، لیجر میں دکھانا ہے. اس نے چائنا نے رعایت کی کہ ٹھیک ہے ہم یہ قسط جو ہے آگے لے لیں گے. اس کے باوجود $1 بلین کی لائبلٹی ہے جو دسمبر تک انہیں کلیئر کرنی ہے. IMF کو کہہ رہے ہیں دینے دے 2 پیسے ورنہ دفع ہو جاؤ. لینگویج دیکھیں نا آپ ان کی
کہ جی ہم ملکی مفاد پہ آپ سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور اسی IMF کے ہیڈ کوارٹر کے آگے صرف 4 سے 5 مہینے پہلے یہ خیمہ لگا کے بیٹھے تھے کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی تھی نا. اب وہی جو ہے اسحاق ڈار ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ یار چائنا کا وزیر خزانہ بول رہا ہے جس کے پیچھے کوئی $2.5 ٹریلین کا زر مبادلہ کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے. اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بندہ بات کر رہا ہے. اور اعتماد کیا ہے کہ فلانے سے ہم ادھار لے لیں گے, ابھی یہی اور گروتھ پلان نہیں دے رہا. یہی پلان ہے ابھی کہ ہمیں آسرا ہے سعودی عرب سے اور چین سے کہ ہمیں وہ کچھ اور تھوڑا اور آسرے کو خوشخبری کہہ رہا ہے, اسی کو خوشخبری کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا ہمارے ساتھ اکنامک ایکسپرٹ ہیں لنڈن سے, ڈاکٹر خاقان ایکس ایڈوائزر رہ چکے ہیں منسٹری آف فائنانس کے ساتھ, 2-3 مختلف حکومتوں کو جھیل چکے ہیں, تو تھوڑا ان سے لیتے ہیں انپٹ. ڈاکٹر صاحب اگر یہ بتائیں, آپ دور سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو, ہمارے یہاں کئی مہینوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم نیئر ڈیفالٹ ہیں, لیکن وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا کوئی سین نہیں ہے اور ہمارے ایریئرز ہیں لیکن ہم اس کو سنبھال لیں گے. تو میں آپ کی طرف آتا ہوں, ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد وی وانٹ ٹو گیٹ یور انپٹ. پروگرام میں واپس خوش آمدید. اس وقت اگر ملک میں کوئی پریشانی ہے لوگوں کو سب سے زیادہ تو وہ میرا خیال ہے معاشی ہی ہے. اور ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو بزنس کانفیڈنس بھی نیچے گیا ہوا ہے, اس میں امپورٹس گورنمنٹ نے بند کر دی ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈالر نہیں ہے. اچھا, بہت انٹرسٹنگ ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو چیزیں ابھی پورٹ پہ آئی ہوئی ہیں اور پڑی ہوئی ہیں ان میں سویابین تو ہم امپورٹ کرتے ہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ پیاز بھی ہے اس میں, اور ادرک بھی ہے, اور لہسن بھی ہے. اس کو چھڑانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, اس کے چھڑانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو جب آپ امپورٹس کو روکتے ہیں تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن سے ہیں اکانومسٹ ڈاکٹر خاقان نجیب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی صبر و تحمل سے ہم کو سن رہے ہیں, لیکن اب آپ گیو اس یور ٹیک کہ واقعی ہم کوئی دیوالیہ ہونے کے دہانے ہیں یا یہ ایک بہت ہی زیادہ شور و غل ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس آلویز مائی پلیزر ٹو بی آن ڈان. دیکھیں اس کو ایک تو سمجھیں کہ سچویشن ہے کیا. 6.7 ارب ڈالر کے بوروڈ ریزروز ہیں پاکستان کے پاس آج ایز وی ڈسکس. پاکستان کی ایک ماہ کی امپورٹس جو ہیں وہ 5-5.5 ارب ہیں, جس کو ہم نے کم کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو میجر سے. تو ہم مشکل سے 1 مہینہ 10 دن کی امپورٹس پہ کھڑے ہیں. یہ کور ہونا چاہیے 3 ماہ کا. سو آپ کو پہلے ہی یہ ایک الارم بیل ریز کرتا ہے. نمبر 2, 32 ارب ڈالر پاکستان نے جمع کرنے ہیں. اس سے کیا مطلب ہے, ہم نے 22 سے 23 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں ایمورٹائزیشن میں. ہم نے IMF کا 1 ارب ڈالر واپس کرنا ہے. اس میں رول اوورز ہیں چائنا کے, UAE کے اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کے. کتنے پیریڈ میں واپس کرنے؟ ہم نے 23 ارب ڈالر واپس کرنا ہے FY23 میں. اس میں رول اوورز ہیں چائنا کے 4 ارب کے, اس میں رول اوورز ہیں KSA کے 3 ارب ڈالر کے, UAE کے 2 ارب کے. پھر کمرشل ڈیٹس ہیں ملٹی لیٹرلز, ورلڈ بینک ADB کے واپس کرنے ہیں, اور ہم نے بائی لیٹرل واپس کرنے ہیں. یہ رقم جمع کرنی ہے, کچھ رول اوور کرانے ہیں. اس کے علاوہ 10 ارب ڈالر بورو کرنا ہے. وہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جس کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کہتے ہیں, یعنی کہ جب ہم امپورٹ مائنس ایکسپورٹ مائنس ریمیٹنس وہ لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ تقریباً 10 ارب بنے گا. سو 32 ارب ڈالر کے قریب جمع کرنے ہیں. یہ نہایت مشکل ہے کیونکہ IMF جو ہے وہ ڈیلے ہوتا چلا گیا ہے. 3 نومبر کو مشن آنا تھا. I stay in touch with international partners and they are not comfortable to come because ہم ان کے ساتھ وہ سارا کچھ پری ٹیکنیکل طے نہیں کر پا رہے. میں تھوڑا سا لیوے گورنمنٹ کو یہاں پہ دے رہا ہوں, وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ فلڈز نے ان کے لیے یہ جو میکرو پکچر ہے, میکرو سے مطلب ہے جو ہم نے شرح نمو ہے, جو ہماری انفلیشن ہے, یہ سب جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ابھی طے نہیں کر پا رہے وہ نمبر. اب مثلا ہماری جو گروتھ ہے وہ پہلے IMF 3.5% لے کے چلا تھا. ایگریکلچر نیگیٹو ہو جائے گا تو یہ بھی گر جائے گی, تو آپ کا سارا کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا.
تو इतना डॉक्टर साहब बड़ा सॉरी, जिस तरह आपने कहा कि इस सारी सूरत हाल का बड़ा इन्हिसार ये है, IMF का जो 9th रिव्यू जो डिले होता गया है, क्या IMF को हिचकिचाहट इस बारे में भी है कि जो हमने वादे किए वो हम पूरे नहीं कर रहे, जो इमरान खान साहब ने भी किए, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कमिट कर लेते हैं लेकिन फिर अपनी बात पे हम पूरा नहीं उतरते? कैन आई से समथिंग, ये हम आज नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम आईएमएफ के साथ किए हैं। 2016 का प्रोग्राम जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, इस वक्त के वजीर खजाना के साथ मैंने एंकर किया था। ये एक वाहिद प्रोग्राम है पाकिस्तान का, आप हैरान होंगे ये बात जानकर, जो हिस्ट्री में कंप्लीट हुआ है, जिसके 12 रिव्यूज कंप्लीट हुए थे। पाकिस्तान वाज कॉल्ड वन ट्रांश कंट्री। ये हम हमेशा करते थे कि जैसे ही हमारी ये सूरत हाल जरा सी बेहतर होती थी, हम वो जो डिफिकल्ट या टफ कॉल्स थी, चाहे वो प्राइसिंग पे हो, चाहे वो RLNG प्लांट्स बेचने पे हो, चाहे वो सेल्स टैक्स बढ़ाने पे हो, चाहे वो ट्रेडर्स को टैक्स में लाने पे हो, हम उन सब से इनहराफ कर जाते थे। अब ये हो रहा है कि इस वक्त भी आप देखिए कि करंट हुकूमत भी, चूंकि IMF के फैसले टफ हैं, फैसले टफ क्या हैं, देखिए आपने करना क्या है। वो आपकी इस वक्त, एक तो आपने मैक्रो और फिस्कल फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें आपने ये तय करना है कि ग्रोथ 3.5% से भी नीचे आ जाएगी, उसका एक असर है। कुछ नए टैक्सेस चाहिए क्योंकि शॉर्टफॉल है। PDL 850 अरब रुपए हमने तय की हुई है, उसमें भी शॉर्टफॉल है। सो आपने कुछ, गैस की प्राइस एक बहुत बड़ी हिचकिचाहट है। हम गैस दे रहे हैं अच्छे उन तबकात को। 28% हाउस होल्ड के पास गैस है, और वो मेरे और आप जैसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत शदीद शॉर्टेज चल रही है, मतलब जिससे भी आप बात करें गैस तो, कल परसों तो एक बयान आया कि अगले साल होगी नहीं। हाँ जी, एक शॉर्टेज है, एक प्राइसिंग का इशू है। सो ये सारी चीजें, बट मेरा बेस केस सिनारियो पाकिस्तान पे डिफॉल्ट का ये है कि अगले 6 माह में ये चीजें मीट हो जाएंगी, इसलिए कि पाकिस्तान को फंड के पास वापस जाना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया इज कमिंग टू हेल्प यू विद a couple of $1 billion extra because एक देरीना दोस्ती है। पहले वो नहीं कर रहे थे, but now signals are they are going to give you $3 billion का डिपॉजिट। चाइना के रोल ओवर्स हो जाएंगे, बट इससे आप जो बेस्ट लफ्ज है ना जी अंग्रेजी का, मैं उसका उर्दू नहीं अभी तक डिक्शनरी में देख पाया, वो है कि आप मडल थ्रू करते हुए चलेंगे। यानी कि आप इधर से एक तरह समझे कि जुगाड़ लड़खड़ाते हुए। हाँ, फिलहाल आप जो है नैया पार कर लेंगे, मतलब कल का दिन गुजर जाए, आगे देख लेंगे। हाँ जी, पर ये याद रखिए मसले ये हैं कि पाकिस्तान का चूंकि परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई है। ये लोग सिर्फ फंस गए हैं इस चीज में कि डिफॉल्ट होगा कि नहीं। इससे बढ़ के सोचिए, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो चेंबर्स हैं, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस -4 जिसका आपने जिक्र किया, OICCI का, सो एक परसेप्शन है पाकिस्तान का कि द परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क $32 अरब का। एंड लेट मी लीव अ फिगर आपके सामने। आपने उससे जो अगले 3 साल हैं उसमें $78 अरब, $78 बिलियन वापस करने हैं। और अगर 30-32 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा हो तो $110 अरब वापस करने हैं आपने, या जमा करने हैं। सो पाकिस्तान का परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई है। इसकी वजह से आपका बॉन्ड्स दुनिया भर में बहुत, जिनको हम ट्रेड करते हैं, वो बहुत लो प्राइस पे ट्रेड। ये बताइए जिन्हें ये सब करना है, चाहे इमरान खान आए या यही लोग रहें, इनके पास ड्राइंग्स हैं कि कैसे करेंगे? आपने ये जो सवाल रखा है ना, ये पाकिस्तान का कलीदी सवाल है। और सवाल ये है कि क्या हमारी कॉम्पिटेंस है टू डील विद दीज इश्यूज। आई एम सॉरी, और मुझे ये बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि कॉम्पिटेंस सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे हमें नहीं देखनी, ये एग्जीक्यूटिव की भी कॉम्पिटेंस देखनी है, प्राइवेट सेक्टर की भी कम्पिटिटिवनेस देखनी है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की भी वीकनेसेस देखनी है। जब मैं इन चारों को कंबाइन करता हूं तो दैट इज वेयर आई गेट जिटर्स अबाउट पाकिस्तान फंडामेंटल्स। पाकिस्तान के फंडामेंटल्स इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि जिन चीजों की हम बात करते हैं, करंट अकाउंट, बैलेंस पे, ये सब उन चीजों की रिपरकशंस आपको सामने दिखाई देती हैं। असल बात तो यह है कि ना आप दालें खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना आप कॉटन इनफ खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना आप एडिबल ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी एक्सपोर्ट $30 अरब की है, 19 अरब उसमें से जो है वो टेक्सटाइल से आ रहा है।
डॉक्टर साहब ये देखें ना, हम जब भी अपने मुल्क की इकॉनमी हो या कोई भी चीज़ हम देख रही हो, तो पिक्चर इतनी ब्लीक है कि एक डिप्रेशन सा ये होने लगता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आगे बढ़ने के लिए एक जो चंद साल पहले एक आइडिया आया था कि जी चार्टर ऑफ इकॉनमी, कि सब आप बैठ जाएं, इस चीज़ पे आप अग्री कर लें कि जी कि आप ये आपकी प्रायोरिटी है, ये अगर ये इकॉनमी वगैरह नहीं हुई जैसे आज इमरान खान साहब ने भी कहा, तो फिर कैसे चलेगा ये? आई मीन इज़ दैट इवन पॉसिबल कि ये सारी पार्टीज जो है कम से कम इन चीज़ों पे अग्री कर लें, बाकी उनका अपना लड़ाई झगड़े चलते रहे? और क्या इसके लिए मेंटल कैपेसिटी है इन सब में? हाँ, कॉम्पिटेंस को छोड़ के मेंटल कैपेसिटी है हमारे पास या नहीं इसके लिए? सो देखें, बात यह है कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आप कोई भी चीज करें, अगर आप इन सब की जाके लेट्स रीड देयर मैनिफेस्टोस, कभी मैं कहता हूं कि हमें एक प्रोग्राम मैनिफेस्ट, तो आप देखेंगे कि कोई ये कहेगा कि एनर्जी जो है सेक्टर उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्या कोई ये कहेगा कि एसओईज को बेचने की जरूरत नहीं है? लार्जली चार्टर तो इनके मैनिफेस्टोस में पड़ा हुआ है, कोई भी इन चीजों से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैंने कल ही एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपको जरूर कहूंगा, उसका नाम है स्टेइंग अलाइव। लोकल जो एक डॉन है उसमें भी मैं लिखता हूं, एक न्यूज अखबार है, उसने कल उसका एक मेन ऑप-एड कैरी किया है और उसमें मैंने एक 10 पॉइंट चार्टर पाकिस्तान के लिए रखा है। सो अब बात यह है कि क्या ये चार्टर सब मैनिफेस्टोज में शायद पड़ा हुआ है? मेरा ख्याल है कि दे ऑलरेडी हैव दिस थिंकिंग। बात यह है कि इसको क्या कॉम्पिटेंटली आप ब्रेक डाउन करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मसलन हम, इफ यू जस्ट गिव मी 3 मिनट्स तो वील गो थ्रू इट। पहला मेरा उसका पॉइंट ये पॉइंट्स कि अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके पास आते हैं, देन वी विल कवर योर पॉइंट्स, ठीक है ना? एक छोटा सा ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब से, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, एक्स एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि ये जितना भी हमारे पास माशी चैलेंजेस हैं उसका वे फॉरवर्ड क्या है, वो अगर इकदाम कुछ गिनवा दें। कहा कि चूंकि कोई चार्टर, हम आपके प्रोग्राम के वसातत से एक चार्टर सामने रखते हैं कि वो क्या, आप इस वक्त अगर आपने शॉर्ट टर्मिज्म में देखना हो तो आप 32 अरब डॉलर का एक प्लान करंट गवर्नमेंट जो इन पावर है उसको चाहिए कि वो सामने रखते, ताकि मार्केट मिल जाए कि हमारे पास ये क्या प्लान है कि हम कैसे लेके चलेंगे अपने 32 अरब डॉलर और वो कैसे मीट करेंगे, तो मार्केट्स विल बिकम कंफर्टेबल। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो ये रखना चाहिए कि हमने जो 110 अरब डॉलर 2024 से लेके 26 तक देने हैं उसके लिए हमें क्या रीशेड्यूलिंग्स चाहिए और हमें चाहिए हैं। आई एडवाइज पाकिस्तान के अपनी रीप्रोफाइलिंग कीजिए डेट की, अपनी डेट मैच्योरिटीज बढ़ाइए और चाइना के साथ स्पेशली अपनी रीशेड्यूलिंग्स देखिए। उसके बाद आपको सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये देखना है कि फूड सिक्योरिटी चाहिए। आपकी एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये आपका वो एरिया है जिसपे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि हमने अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है। इसका एक 3 साला मंसूबा, इस पे मैंने बात भी की है, इस पे आप सामने प्रोग्राम रखिए। एसओईज आपका सिर्फ पीआईए का, आप हैरान होंगे 67 बिलियन रुपीस का लॉस है पिछले 12 माह में। आप मुझे बताइए कि एयर इंडिया अभी बिकी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर एयरप्लेन्स का देने जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर, बिगर देन दी ऑर्डर ऑफ यूएई, क्योंकि वो एक प्राइवेट ग्रुप ने खरीदी है। सो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने क्या करना है। फिर आपका एनर्जी सेक्टर इज गोइंग टू क्लोज योर बिजनेसेस, बिकॉज आप वो सब्सिडी, अभी 100 अरब की आपने सब्सिडी दी है एनर्जी सेक्टर में टेक्सटाइल को, एक 40 अरब की गैस की सब्सिडी दी है आपने एक्सपोर्ट सेक्टर्स को मिलाकर, उसको खुदारा अपने डिस्कोस को बेच दीजिए, खुदारा अपनी जनरेशन मंदीपुर बुद्धू बेच दीजिए। ये कोई नो ब्रेनर है, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और एक इनसे जान भी छूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप एक बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और पॉइंट्स हैं। हाँ, बता जी। सो इसके अलावा आप थोड़ा सा ये माइंड बना लें कि हमने रिग्रेसिव पॉलिसी से निकल जाना है। इसका मतलब एमनेस्टीज नहीं देंगे, रियल एस्टेट को टैक्स के बाहर नहीं रखेंगे, सब्सिडीज टारगेट करेंगे और जो हम शुगर और वीट की कीमत सेट करते हैं वो नहीं करेंगे। इट इज रियली दिस सिंपल। ये 5 चीजें डिसाइड कर लीजिए, आपकी पॉलिसी मेकिंग चेंज हो जाएगी। और आखिर में आपने ये तय करना है। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो सारी आपने रेसिपीज बताई हैं, ये भी इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए।
مطلب ہمارے جو مختلف پارٹیاں ہیں، چاہے اپوزیشن ہو گورنمنٹ ہو، ان کو اگری کرنا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو بھی اگری کرنا ہے. اور پھر جو انٹرسٹ لابیز ہیں ان کے دباؤ کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اگر ملک کی معیشت کو بچانا ہے، اور یہ جو قرضوں کے حوالے سے جو ہم کرتے ہیں کہ جی اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ تو آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی لیں گے پروگرام میں. اچھا آپ دیکھیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ ضروری ہے نا اس طرح کے نازک حالات میں بات چیت کے لیے، چاہے آپ کو معاشی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کرنی ہے یا سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے. مذاکرات کسے کرنے ہیں؟ شہباز شریف کو اور عمران خان کو اور ان کی ٹیموں کو. عمران خان کا تو پتہ ہے کہ جی میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں تو مذاکرات ہوں گے. اب اگر یہ سب کر ہی دیں تو پھر مذاکرات کیوں ہوں گے؟ سوال یہ. اچھا حکومت کا یہ موقف ہے کہ بھائی آپ غیر مشروط طور پہ آئیں، لیکن غیر مشروط طور پہ آنے کی دعوت آج شہباز شریف نے کیسے دی وہ میں آپ کو اصل میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہ ملک کی خاطر ہم اپوزیشن سے بات چیت کرنے پہ تیار ہیں، لیکن دوسرے فریق کو بھی اس کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ تالی دو ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہوں گے تو ٹینگو ہوگا. یہ انہوں نے استعمال کیا. اچھا ٹو ٹینگو. اب یہ دعوت دے رہے ہیں، خیر سگالی. مگر ایک انا پرست سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ وہ فراڈ آدمی ہے جسے ملک کے مستقبل کا خیال نہیں ہے. اب یہ دعوت دے رہے ہیں اپوزیشن کو نا مذاکرات کی. یہ وہ فراڈ آدمی ہے جسے ملک کے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے، مگر وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اختلافات ملک کی ترقی کی خاطر بھلا دیں. یار اب یہ دعوت نامہ ہے، یہ کیا ہے؟ سو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر واقعی پولیٹیکل کلاس ریئلائز نہیں کرتی ہے، اور جس طرح کلاس کی کلاس بھی تو ہونی چاہیے، کلاس بھی ہونی چاہیے. تو اب آج جیسے خان صاحب نے پھر فوج کو کہا ہے، عدلیہ کو کہا ہے کہ جی آپ آ جائیں، اکانومی کے نام پہ آ جائیں اس دفعہ. تو میرا خیال ہے اس کی تو ہمارا کافی ہم نے بھگت لیا ہے. ہاں کسی نہ کسی پریٹیکسٹ پہ کانسٹیٹیوشنل رول سے ہٹ کے جو ہے انٹرفیئر کرنا، آئی تھنک لے دے کے وی آر اسٹک. یہی لوگ ہیں جنہیں بیٹھ کے ذرا سا دیکھنا ہے اور کرنا ہے. دیکھیں نا ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا، حل بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں انوینٹ کرنی ہے، سب پتہ ہے. پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، آپ نے مختلف اقدامات لینے ہیں، لیکن اگر یہ کھینچا تانی چلتی رہی تو پھر تو حل کیا؟ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے، جو کلاس آف لیبر اور سوفسٹیکیشن چاہیے، کہانی تو وہ ہے نا. مطلب آپ کے بات بالکل درست ہے. حل آپ کسی بھی درسی کتاب سے نکال لیں، بھائی یہ فنڈامنٹلز ٹھیک کر لیں، ملکی معیشت چلنی پڑے گی. موجود ہے حل. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے اگر آپ کہہ دیں کہ یار یہ ہوائی جہاز ہے، یہ اسلام آباد آپ کو 1 گھنٹہ 45 منٹ میں پہنچا دے گا، اور آپ تو اچھی خاصی گاڑی چلاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں اس کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جائیں اور اسے لے جائیں. کیا کریں؟ تو چونکہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈپریسنگ ماحول میں بھی پازیٹیو بات کریں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج معیشت پہ فوکس کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. ان کا جو حل ہے کہ جی الیکشن کرا دو، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم اکانومی کو سب مان لیں کہ اس وقت ہمارا نمبر 1 ایشو یہ ہے، ہر ہاؤس وائف کا، ہر انسان کا، تو پھر ہم شاید کسی طرف چلے بھی جائیں. میرا خیال ہے اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کریں. اگر یہ پازیٹیو نوٹ ہے، کچھ سیمی پازیٹیو نوٹ ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.